अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका फ़ित्र बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। उसका अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मेहरबान हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को उन अयूब से पाक करने और मकबूल बनाने की आसान सूरत हाल बताई है कि बंदे से जो बेहुदा या गलत बातें निकल जाती हैं रोज़े के साथ, तो उन सब की जो है इस्लाह हो जाती है। तो ये जो सदका फ़ित्र होता है ये इन सब से पाक कर देता है। रोज़े के अंदर जो ऐब पैदा हो जाते हैं, कोई गलती से झूठ बोल लेता है या कोई ऐसी हरकत हो जाती है जो कि मुनासिब नहीं है, तो जो शरीयत में इजाज़त नहीं होती, या कोई ऐसी गलती छोटी मोटी हो जाती है, तो उससे अल्लाह ताला जो है वो माफ़ फरमा देते हैं। सदका फ़ित्र जो है वो यही बात होती है कि बसा औकात बंदे से जो लग़ज़िशें हो जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें और छोटी मोटी बातें ऐसे निकल जाती हैं ज़बान से, तो उनसे रोज़ा पाक हो जाता है और सदका फ़ित्र जो है रोज़े को पाक कर देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सौम शहर रमज़ाना मुअल्लकुन बैन अस्समाए वल अर्द वला यरफ़उ इल्ला बिज़कातिल फ़ित्र। रमज़ान के रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, और जब तक सदका फ़ित्र अदा ना कर दिया जाए तो बारगाह इलाही में वो मकबूल नहीं हो पाते। गोया मकबूलियत उस वक्त होती है, यानी कबूल रोज़े उस वक्त होते हैं जब सदका फ़ित्र अदा किया जाता है। एक और हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है ताकि रोज़ादार का रोज़ा लग़व और फ़ाहश गोई से पाक हो जाए और मस्कीनों को खाना मुयस्सर आ जाए। ये हदीस अबू दाऊद और इब्न माजा में मौजूद है। फ़ितरा जो है यानी ये सब पर फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि दौलतमंद जो है ये सब हर बंदा जो है वो फ़ितरा देगा, और फ़ितरा जिसके पास ईद के दिन अपने अहल व अयाल की खुराक से ज़ायद मौजूद हो, यानी उस पर फ़र्ज़ है। यानी जो खुराक है ना, यानी ईद के दिन बंदे ने खिलाना है अपने बच्चों को, घर वालों को, उससे अगर कुछ ज़ायद थोड़ा बहुत बंदे के पास मौजूद है तो उस पर सदका फ़ित्र देना वाजिब हो जाता है। तो ये जो है सदका फ़ित्र का अदा करना बहुत ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र एक सा कहते हैं तकरीबन 2.25 किलो, या उसको 2 किलो 650 ग्राम, यानी इतना होता है। एक सा खजूर, एक सा जौ, यानी इतना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकर्रर किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हदीस बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। इसमें फरमाते हैं कि एक सा का मतलब है तकरीबन 2 किलो 650 ग्राम। तो 2 किलो 650 ग्राम जो है वो गल्ला दे दे बंदा, गंदम दे दे, खजूर दे दे, या जौ दे दे, इस तरह से ये जो है इतना देना चाहिए। तो ये, और या फिर उसकी कीमत लगा लो, जितने पैसे बनते हैं उतने दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र एक सा खजूर या एक सा जौ हर गुलाम आज़ाद मर्द औरत छोटे बड़े मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। ये हदीस बुखारी मुस्लिम में है और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। एक और हदीस में इरशाद है जो अबू दाऊद में मौजूद है कि मालदार को अल्लाह ताला इस सदका के ज़रिए पाक करता है, यानी सदक़तुल फ़ित्र के ज़रिए। और रहा गरीब, तो जितना सदका फ़ित्र वो देता है अल्लाह ताला उसको वो उससे ज़्यादा ही वापस कर देता है। तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। ये अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। बीवी और जो बंदे ज़ेर कफ़ालत हैं बंदे के, यानी बच्चे वगैरह जो ज़ेर कफ़ालत जो भी हैं, उन सब का जो सदका फ़ित्र है, जो मालिक है, जो साहिब खाना है, उसके ज़िम्मे है, वो अदा करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि सदका फ़ित्र छोटे बड़े आज़ाद और ग़ुलाम जो तुम्हारी कफ़ालत में हैं सब की तरफ से अदा करो। अगर बीवी बच्चे मकान पर ना हों बल्कि सफ़र में हों तब भी उनका जो है सदका फ़ित्र जो है
وہ شوہر کو، خامند کو، والد کو عطا کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کے میکے میں چلی گئی ہے اور خامد کے ساتھ تعلق ہی چھوڑ دیا ہے، تو اب بیوی کا وہ جو ہے خامد نہیں دے گا صدقہ فطر، وہ بیوی خود دے گی یا اس کے میکے والے دیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسکینوں کی خوراک، مسکینوں کا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے، یہ صدقہ فطر مسکینوں کا کھانا ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ بالغ نابالغ سب پر فرض ہے، یعنی ہر مسلمان مرد عورت ہر ایک پر، حتیٰ کہ عید کی صبح کو اگر کوئی کافر یا کوئی غیر مسلمان ہو جاتا ہے، عید کی صبح اگر کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عید کی صبح جو ہے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ تو یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدقہ فطر قبل نماز ادا کیا، یعنی نماز سے پہلے، وہ صدقہ فطر مقبول ہوا، اور جس نے بعد میں ادا کیا تو وہ صدقہ فطر نہیں ہے بلکہ وہ خیرات ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہوگا وہ عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہوگا، تو وہ صدقہ فطر ہوگا۔ اگر نہیں ادا کیا، بعد میں ادا کرتا ہے بندہ، تو سمجھو وہ پھر کیا ہے؟ خیرات ہے۔ تو یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ وصول کرنے والوں کو دے دیتے تھے، کیونکہ اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور یا بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں، تو خلفۂ راشدین کے زمانے میں صدقہ فطر جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اور کیونکہ بیت المال کی تقسیم کا کام بہت ان سے خلفۂ راشدین سے کون ایماندار زیادہ ہو سکتا ہے، تو وہ اتنے ایماندار وہاں ان کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچتا تھا جو واقعی حقدار ہوتے تھے، تو اس لیے اس وقت صدقہ فطر جو ہوتا تھا وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنا صدقہ فطر وصول کرنے والوں کو دے دیتے تھے، جنہیں عام طور پر صحابہ کرام عید سے 1 یا 2 دن پہلے وہ قبول کر لیتے تھے یا لے لیتے تھے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ موطا امام مالک جو ہے کتاب جو ہے حدیث کی، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر 2 یا 3 دن قبل جو صدقہ فطر کو جمع کرنے والے ہوتے تھے ان کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھجوا دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے لہٰذا صدقہ فطر جو ہے وہ ہر صورت میں بندے کو ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر میں کہتے ہیں غلہ دینا سنت ہے، یعنی جو دینا سنت ہے، کھجور دینا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقدی یعنی پیسہ دینا ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقدی کوئی چیز نہیں دی۔ ہاں، صدقہ فطر جو ہے وہ کھجور یا جو یا اس طرح کی چیزوں سے ادا کیا گیا اس وقت۔ لیکن اب جو ہے صدقہ فطر جو ہے آپ اس کو جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ 1 سا ہوتا ہے، سا کا مطلب ہے کہ 2 کلو 650 گرام، 2 کلو 650 گرام گندم ہو، جو ہو یا کھجور ہو، اس کے پیسے لگا لیں، پھر اس کے حساب سے آپ ادا کریں فی بندہ جو ہے، تو ایک بندے کا اتنے حساب سے جتنے بندے ہوں پھر اس سے ضرب دے لیں، جتنے پیسے ہیں وہ پھر ادا کریں۔ تو صدقہ فطر جو ہے اس کے مستحق وہی ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق صدقہ فطر کے مستحق ایک جیسے ہیں، سب وہی ہیں۔ تو غربا کو دیا جائے، مسکین کو دیا جائے، بیوہ کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، قرض دار کو دیا جائے، دینی مدارس کے نادار طلبہ جو ہیں جو ان کو دیا جائے۔ اسی طرح سے اگر کسی محلے یا کسی جگہ پر کوئی ایسے لوگ ہیں جو واقعی جینون وہ صحیح لوگ ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں اور واقعی وہ پھر صحیح لوگوں تک وہ صدقہ فطر پہنچتا ہے، اور ایسے جو ہوتے ہیں قبول، تو اس کے ذریعے سے اگر آپ ان پر یقین آ جائے آپ کو تو پھر ان کو دے دیں، تو وہ آپ کا پہنچا دیں گے۔ تو یہ اب اپنے اوپر اثر وہ
اپنے اوپر ہے کہ جتنا آپ مناسب سمجھیں۔ صدقہ فطر بہرحال ادا کرنا ہے، اور صدقہ فطر سے بہتری یہ ہوگی کہ روزے بندے کے معلق نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے اندر اگر بندے کی روزے کے دوران کوئی کمی بیشی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں تو صدقہ فطر سے وہ معاف ہو جائیں گی، اور روزے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق نہیں رہیں گے بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ہمارے جو اعمال نامہ ہے اس کے اندر ذخیرہ ہو جائیں گے، اور وہاں ہمیں اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے قیامت کے دن تو وہاں وہ ہمیں ملیں گے، ہمارے اعمال نامے میں موجود ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے روزے کی جزا اللہ نے خود فرمایا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر مہربان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک سپیشل دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام ریان ہے۔ جو روزے دار جن پر اللہ مہربان ہوگا وہ اس ریان دروازے سے داخل ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی مشرف فرمائے گا، اور بڑے کرم ہوں گے وہاں جو جنت میں پھر جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ کی اتنی کرم نوازی اور فضل ہوگا، وہ وہیں پہ پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح روزے دار بنائے، اور روزے دار صحیح بنا کے صدقہ فطر ادا کر کے مکمل طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق عمل کرا کے مشرف فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔